ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پڑوسی ملک کا بادشاہ ملنے آیا اور اس نے کہا، سلطان معظم، راستے میں میں نے آپ کو ایک بازار میں دیکھا جہاں آپ اپنے ہی تاجروں کے ساتھ بدسلوکی سے بات کر رہے تھے۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ سن کر سلطان معظم صلاح الدین ایوبی کو بڑا دھچکا لگا۔ بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے خود آپ کو اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا۔ اتنے میں آپ کے ساتھ بیٹھے وزیر بھی بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ سلطان کئی دنوں سے محل کے اندر موجود ہیں۔ تو پھر اس بازار میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جگہ کون تھا؟ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ چکا تھا کہ اب دشمن کوئی اور چال چل رہا ہے۔ اتنے میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کان میں کہا، حضور، آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ اس بات کی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، یہ بات راز کی رہنی چاہیے، کیونکہ دشمن نے میرے ہمشکل کو میری رعایا کے سامنے مجھے رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اور یہ صرف اس بازار میں نہیں ہوا ہوگا، بلکہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوگا، اور دشمن چاہتا ہے کہ میں اپنی رعایا کی نظروں میں بالکل گر جاؤں۔ علی نے کہا، کتابوں کے مطابق ہر انسان کے اس دنیا میں 7 ہمشکل انسان ہوتے ہیں، اور لگتا ہے کہ دشمن کے ہاتھ میرا ہمشکل آ گیا ہے جو اس کو میرے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور اس کو اس طرح استعمال کرے گا کہ ہر جگہ وہ میرے بیچ میں اس انسان کو بھیج کر میرے نہ صرف کردار کو اچھالے گا بلکہ میری اخلاق اور میرے رتبے کو بھی اچھالے گا۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس بازار میں آپ نہیں تھے، بلکہ آپ کا ہمشکل کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر تمام لوگوں کے سامنے آپ کی برائی کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ اپنے سپاہی اور جاسوس بھیجو، اور جہاں بھی ہو اس ہمشکل آدمی کو دیکھو اور اس کو پکڑ کر فوراً میرے پاس لے آؤ، تاکہ میں اس کے پیچھے چھپے دشمن تک پہنچ سکوں۔ اور جاسوس روانہ کر دیے، اور ان کو حکم دیا کہ جہاں بھی وہ آدمی جو سلطان کے بیچ میں موجود ہو اسے فوراً پکڑ کر لے آؤ۔ کچھ ہی دیر کے بعد علی بن سفیان آیا اور اس نے کہا، حضور، ہمارے سپاہیوں کی اطلاعات کے مطابق اس ہمشکل آدمی نے آپ کو بری طرح متاثر کیا۔ جب سلطان نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو علی بن سفیان نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے وہ غدار آدمی خود چل کر ہمارے پاس آئے گا، اگر آپ ایسا کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ آپ چند دنوں کے لیے غائب ہو جائیں اور میں واپس آ کر یہ اعلان کر دوں گا کہ اس حملے کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں رہے۔ یہ ترکیب سنی تو آپ کو یہ ترکیب بہت پسند آئی، اور علی بن سفیان نے اس ترغیب پر عمل کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حملے کے دوران پکڑے گئے اور دشمن نے آپ کو اغوا کر لیا، اور ہو سکتا ہے کہ سلطان آپ اس وقت زندہ موجود نہ ہوں۔ یہ خبر پورے مصر میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر ہر طرف پھیلی تو یہ خبر اس سلطان کے ہمشکل آدمی تک بھی پہنچ گئی، اور وہ بڑا خوش ہوا۔ تو سلطان کی چال کے مطابق وہ سلطان بن کر محل میں چند سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوا۔